یہ بتائیے سر کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کتنی دور کھڑا ہوا ہے ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے؟ کیا وہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اگر وہ کر سکتا ہوتا ہے نا تو یہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر نہ بھیجتے یہاں پہ. ہوں، 2 ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے بھیجے ہیں, ایک ابراہم لنکن جو بحر عرب میں کھڑا ہوا ہے اور دوسرا وہ میڈیٹرینین میں کھڑا ہوا ہے, میڈیٹرینین میں کھڑا ہے. اور تیسرا آپ بھیج رہے ہیں ابراہم لنکن کی سپورٹ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں تھیں وہ کافی نہیں رہیں اور ان سے وہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک آپ فرسٹریشن کا مظاہرہ دیکھتے ہیں امریکن لیڈرشپ میں. آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں کتنی کنفرنٹنگ آ رہی ہیں, ایک دن کچھ آتی ہے دوسرے دن کچھ آتی ہے. اب تو یہ حال ہو گیا کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہی پریس کانفرنس میں کئی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہاں دے دی. جی. تو یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے. پھر جو سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ کسی طرح یہ گھٹنے نہیں ٹیک رہے ہیں, مار کھائے جا رہے ہیں, آگے سے ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو میں چاہتا ہوں ان کو کہ یہ مجھے کہیں آ کے کہ جنگ روک دو, ہم اب نہیں لڑنا چاہتے, وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نہ ان سے اب اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے؟ بالکل ایسی سچویشن ہے. اور ایک غلط فہمی تھی ایران کے بارے میں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے کس کیلکولیشن پہ ایران پہ کیمپین کر دی ہے. دیکھیں ایران ایک 5-6 ہزار سال پرانی تہذیب ہے, رول کیا انہوں نے اس خطے پہ, اور 47 سال سے یہ وہ ملک ہے جو کہ سینکشنز میں ہے, آئسولیٹڈ ہے. اس کے باوجود یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے عصر حاضر میں اسرائیل کو نہ صرف ملیٹریلی چیلنج کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے. جون 2025 میں بھی, اور اس وقت بھی امریکہ اور اسرائیل طاقتور ترین ملٹریز کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. سوئی سے لے کے پانی کے جہاز تک خود بناتے ہیں, اور آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے اچھی زندگی سے زیادہ اچھی موت کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے سینئر کمانڈرز کا انتقال ہوا, آیت اللہ خامنائی کا انتقال ہوا, اس نے ان کو بکھرنے کے بجائے جوڑ دیا ہے. اچھا, ایران جو ہے وہ سوئی سے لے کر اپنے جہاز بھی خود بناتا ہے اور اس کو یہ رشیا اور دیگر ممالک سپورٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, ان کی یہ جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے یہ شاہ کے زمانے سے ان کے پاس چلی آ رہی ہے, اور اس کو بتدریج یہ بہتر کرتے چلے گئے ہیں. اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی انہوں نے شاہ کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کی کروا لی تھی, اس کے بعد پھر اس کو اپ گریڈ کیا تو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی بہت بڑھ گئی. اگر آپ ویپنز اور اکوپمنٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو خبریں یہ تھیں کہ اس جنگ سے پہلے کچھ جہاز آئے ہیں دیگر ممالک سے جنہوں نے آ کے کچھ اکوپمنٹ ان کو دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا اکوپمنٹ دیا ہے یا کیا نہیں دیا ہے, لیکن جو لڑائی یہ لڑ رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے انڈیجنس جو ان کی مینوفیکچرنگ تھی اکوپمنٹ کی اسی سے ویپن سسٹم سے لڑ رہے ہیں. ایران کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے ان انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا ہے؟ وہ 8-7 ملکوں کو اس نے انگیج کیا ہوا ہے, تو کیا اس کو یہ انٹیلیجنس انفارمیشن واقعی رشیا یا چائنا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اپنے سیٹلائٹس کی اس کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے پاس نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ بیدو اویلیبل ہے چائنا کا, وہ اس کو اویلیبل ہے, اس سے اس کو پریسائز لوکیشنز مل رہی ہیں. پھر دیکھیں یہ اس خطے میں رہتے ہیں, اور جب آپ اس خطے میں رہتے ہیں اور آپ کو تھریٹس ہوتے ہیں تو آپ اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایک چیز کہاں پر ہے, کیا لیٹ لانگ ہے اس کے, کیا پوزیشن ہے اس کی ایگزیکٹ. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی اسی, مطلب کسی موبائل ٹارگٹ کے خلاف اگر آپ کر رہے ہو تو پھر تو آپ کو سیٹلائٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر ایک اسٹیٹک ٹارگٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے وہیں ہے, بلڈنگ ہے, تو وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے مائنز بچھا دی ہیں آبنائے ہرمز کے قریب. کیا سمندر میں بھی مائنز جو ہیں وہ اس طرح سے بچھائی جا سکتی ہیں کہ وہاں سے کوئی شپ گزرے تو خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے؟ جی بالکل, سمندر میں مائنز ہوتی ہیں اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں, اور اگر ایک دفعہ بچھا دی جائیں تو ان کو سمیٹنا, ان کو نکالنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. آپ دعا کریں کہ ایران مائنز نہ بچھائے. ابھی تک تو صرف ایران نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی ہے, جس کی وجہ سے تمام شپنگ بند ہو گئی ہے. لیکن اس کے پاس اور بھی آپشنز ہیں, فزیکل آپشنز بھی ہیں, لائک وہ مائن بچھا سکتا ہے, وہ کوئی شپ اسکٹل کر کے, یعنی شپ کو کسی کو ڈبو سکتا ہے اس 3 کلومیٹر کے علاقے میں جس جہاں سے شپس گزرتے ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا. تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر تو یہ مہینوں کے لیے بند ہو جائے گی, کیونکہ اس کو کھولنا ایک عذاب ہے, بہت مشکل کام ہے. تو فیصل صاحب, کیا ایران نے اس کو اپنا اسٹرینگتھ بنایا ہے کہ وہ غیر روایتی طریقے سے ایک بڑے شپ کی بجائے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں وہ وہاں پر اپنا ایک اپنی جو دہشت ہے وہ بنائے رکھے ہوئے ہے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں ایران میں
ایک منفرد ملٹری سسٹم ہے، جیسے ان کا ایک منفرد گورنمنٹ سسٹم ہے. ان کی 2 ملٹریز ہیں، لینڈ بھی، جی جی نیوی بالکل. بھی اور ایئر فورس بھی، دونوں دو ہیں. تو انہوں نے جو پاسداران انقلاب کی افواج ہیں وہ ساری اے سیمیٹرک وارفیئر پہ کام کرتی ہیں، لینڈ کی بھی، نیوی کی بھی، ایئر کی بھی. اور جو ارتش ہے اس کے نارمل کنونشنل ملٹری کے طور پہ کام کرتے ہیں جیسے کسی بھی ملک کی کرتے ہیں. صحیح. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی جغرافی کیسی ہے، اور اس جغرافی کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اے سیمیٹرک کیپیبلٹی اپنی ڈیولپ کی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ فورس ہی کیا کہ جب بھی ہمارے اوپر اٹیک آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس قابل نہ ہوں کہ ٹیکنالوجیکلی اس کو ہم ٹیکل کر سکیں اور ڈیفیٹ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس جغرافی کی مدد سے اے سیمیٹرک کیپیبلٹی ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے دشمن کو بیسیکلی ٹیکل کر سکیں. ایران کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے اس کے دشمنوں کو نکالیں تو اس کے بعد اپنا جہاز گزار لیں. تو کیا یہ اس کا یہ ایک سیاسی قسم کا بیان ہے یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا کی بندش ایران کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے. اور دیکھیں، اسٹریٹجک کیپیبلٹی جس ملک کی بھی ہوتی ہے وہ اس کو اس وقت یوز کرتا ہے جس وقت وہ دیوار سے لگا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اس اسٹریٹجک کیپیبلٹی کا ہمیشہ پولیٹیکل یوز ہوتا ہے، فزیکل یوز کم ہوتا ہے، پولیٹیکل ہوتا ہے. ہماری جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے ہم اس کا پولیٹیکل یوز کرتے ہیں. تو ایران کی یہ اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے. اب اس نے ابنائے ہرمز کو پہلے دن ہی بند کر کے کیا اعلان کیا، کیا میسیجنگ کی کہ پوری دنیا کو اس نے چوک کر دیا. اس نے خطے کے ممالک کو میسیج دیا کہ تمہارا دار و مدار سارا ابنائے ہرمز پر ہے، اپنا کردار ادا کرو اور اس جنگ کو رکواؤ. جس کے تعلقات یو ایس سے اچھے ہیں اس کو سمجھاؤ، جس کے تعلقات اسرائیل سے اچھے ہیں اس کو سمجھاؤ. یہ جاریت ہو رہی ہے. اب بنیادی طور پہ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں بچوں گا تو میں دوسروں کو بھی چلنے نہیں دوں گا. جی، تو سب کا نقصان ہوگا اس میں. اچھا، اب ہمارے الٹرنیٹ روٹس جو ہیں وہ اب نئے ہرمز کی بجائے یعنی پرشین گلف کی بجائے اب دوسری جانب یعنی ریڈ سی کے رستے ہمارے ویسلز آ رہے ہیں. کیا وہ ایک محفوظ رستہ ہے؟ دیکھیں، وہ فی الحال تو محفوظ رستہ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے اوائل میں حوثیوں نے یہ ایک وارننگ ایشو کی تھی کہ جی ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کارنر وہ بیٹھے. بالکل باب المنداب کے پاس. اور انہوں نے پچھلے سال بھی کیا تھا یہ کہ انہوں نے اس کو بند کیا تھا، اور پھر امریکن اور برٹش شپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی یہاں پہ. لیکن اس ڈپلائمنٹ کے باوجود بہت ساری شپنگ کمپنیز وہاں سے نہیں گزرتی تھیں، اور وہ ہارن آف افریقہ یعنی افریقہ کے نیچے سے ہو کے آتی تھیں. تو یہ شپنگ کمپنیز کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب تک ان کو 110% یقین نہ ہو کہ یہ گزرگاہ سیف ہے وہ وہاں نہیں جاتے، اور پھر اس پہ ان کے ٹیکسز بھی بڑھتے ہیں، ان کی انشورنس بھی بڑھ جاتی ہے، وار سرچارج لگ جاتا ہے، مہنگا پڑ جاتا ہے سب کچھ. پاکستان نیوی نے اور پاکستان گورنمنٹ نے اسی خطرے کے پیش نظر کہ بھئی خطے میں ایک جنگ چل رہی ہے اور وہ شپس جو پاکستان سامان لے کر آئیں گے ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو، ایک انیشیٹو لیا ہے محافظ البحر کا جو آپریشن پاکستان نیوی نے شروع کیا. بالکل صحیح. اور اس میں ہم جو وہ شپس جو پاکستان کی طرف ٹریڈ لے کر آ رہے ہیں، ہماری ٹریڈ لے کر آ رہے ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ 90% سے زیادہ ہماری ٹریڈ سی سے اور 80% سے زیادہ ہمارا انرجی ریسورس سی سے آتا ہے. بالکل. تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم تو لٹرلی سی پہ سانس لیتے ہیں. تو اگر ہمارا خدا نہ خواستہ سی کا کنیکشن ختم ہو جائے تو ادھر تو قحط سادی آ جائے گی ساری. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایران اگر وہ ہماری قدر کرتا ہے تو ہمارے جہاز کم از کم وہاں سے گزر سکیں؟ دیکھیں، یہ تو ایران نے کہا ہے نا کہ اس نے تو وہ کنڈیشن بھی رکھی ہے کہ جی آپ ان کے سفرہ کو نکال دیں تو آپ آ جائیں. تو ہم تو پھر بھی ان کے نیبر ہیں، تو وہ ہمیں تو زیادہ لیوریج دے سکتے ہیں. لیکن وہ کمپنیاں تیار نہیں ہیں. نہیں، کمپنیاں بھی تیار ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ دیکھیں، ایک دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ہاں جی، ایک دوسرے پہ میزائل پھینک رہے ہیں، راکٹ. تو درمیان سے گزرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. خطرے خالی نہیں ہے. گولی بھی آپ چلاتے ہیں تو وہ کہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے شپس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اسکارٹ کرنا ہے، ان کو بائی حفاظت لے کے آنا، لے کے جانا. وہ کوئی بھی راستہ ہو، وہ ابنائے ہرمز ہو، وہ باب المندب ہو، وہ ملاکا اسٹریٹ ہو، کوئی بھی راستہ ہو، لیکن ہم نے اپنے شپس کو پروٹیکشن دینی ہے اور خیریت سے لے کر آنا ہے تاکہ ہماری ٹریڈ چلتی رہے اور ملک میں وہ مشکل صورتحال نہ ہو جس سے ہم سب افیکٹ ہوں. چین اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ کیا کیونکہ چین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کی بھی انرجی ریکوائرمنٹس کو دھچکا لگ رہا ہے، تو چائنا کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے.
ایک اگر آپ دیکھیں تو یو ایس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہاں آنے کا، ہاں، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں کیوں آ گیا ہے، کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چین کے لیے ڈسرپشن. لیکن چین کے لیے ڈسرپشن یہ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے، اس کے چکر میں وہ آیا ہے. وینزویلا میں پہلے کیا، جی 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 اب یہاں پہ کیا، تو اگر یہاں پہ وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو چین کی انرجی ریسورس پہ اس کا کنٹرول ہوگا. بالکل تو یہ صحیح. اسٹریٹجک آبجیکٹو، لیکن ظاہری بات ہے کہ امریکہ فی الحال وہ کر نہیں پا رہا اور مشکل صورت حال میں. تو میں سمجھتا ہوں چین کے لیے بہت ساری گڈ نیوز ہیں. اچھا وہ کیسے؟ پہلی گڈ نیوز یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، ہاں اس کا معاشی نقصان ہونا ہے. روزانہ تقریباً $1 بلین امریکہ خرچ کر رہا ہے اس جنگ پہ بالکل صحیح. ڈیلی، وہ نقصان ہو رہا ہے. پھر جو ایسٹس اس نے نکالے ہیں پیسیفک سے اور وہ ان کو یہاں لے کر آ گیا ہے تو اس سے بھی چین کو ریلیف ہے. پھر جنگ جب ختم ہوگی تو چین کے لیے یہاں پہ نئے راستے کھلیں گے انویسٹمنٹ کے، ری بلڈ بھی کرنا ہوگا نا خطے کو. دونوں مطلب عرب ممالک میں بھی تباہی ہو رہی ہے، ایران میں بالکل بھی ہو رہی ہے، صحیح. تو چین کے پاس ہی کیپیسٹی ہے کہ وہ ری بلڈ کر سکتا ہے. اب چین جا کر ان ممالک میں جا کے ری بلڈنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دے گا، پھر چین کا انفلوئنس بڑھے گا یہاں پہ. دیکھیں عرب ممالک اس وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم نے اتنے سال انویسٹمنٹ کی امریکہ میں، ان کو بیسس بھی دیے، ان سے چیزیں بھی خریدیں، اپنی سیکیورٹی ان کے حوالے کی، لیکن ہماری سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ تو فلفل نہیں ہو رہی. ایون پیٹریٹ میزائل اٹھا کے امریکہ نے اسرائیل کے قریب لگوا دیے. تو عرب ممالک کو اب یہ خدشہ ہے کہ بھئی کون کریڈیبل پارٹنر ہے اس دنیا میں؟ کیا رشیا اور چائنا زیادہ کریڈیبل پارٹنر کے طور پہ نہیں سامنے آئے اگر وہ ایران کی چھپ کے بھی مدد کر رہے ہیں، یا انہوں نے پہلے کر دی ہے مدد جس کی وجہ سے ایران ابھی تک لڑ رہا ہے؟ تو وہ کریڈیبل پارٹنر زیادہ ہیں یا وہ کریڈیبل پارٹنر زیادہ ہے جو ہماری بات سنے بغیر اس نے یہاں پہ ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے؟ تو یہ بھی ایک ڈیلیما آ گیا ہے. اس میں بھی چین کو ظاہری بات ہے کہ فائدہ ہے کہ اگر ووٹ چین کے حق میں جاتا ہے تو چین کی انگریس اس خطے میں زیادہ ہوگی. کیا اگلے 3 سے 4 دن میں کوئی ہنگامی پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے بڑے آبجیکٹیوز حاصل کر لیے، ہم اب اس جنگ سے نکل رہے ہیں؟ اس وقت بھی کر سکتے ہیں. اچھا، وہ اس وقت بھی کر سکتے ہیں اور میرے خیال ہے کرنے کو تیار ہیں. کرنے کو تیار ہیں. کوئی ایسی فیس سیونگ چاہیے جس سے جتنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے، جتنا نقصان یہاں پہ ہوا ہے، وہ جسٹیفائی ہو جائے. وہ جسٹیفائی ہو جائے. تو وہ ابھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے میرے مطلب میری دانش کے مطابق. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن میں ہماری جو گوادر پورٹ ہے اس کی کیا اسٹریٹجک اہمیت بڑی ہے؟ اور گوادر پورٹ کی ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں اور کرتے ہیں، آخر گوادر پورٹ پاکستان کی قسمت کب بدلے گی؟ دیکھیں گوادر پورٹ جو ہے نا وہ سی پیک کا لازم و ملزوم ہے. یعنی آپ اس طرح سے سوچیں کہ سی پیک کے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک لینڈ کمپوننٹ ہے، ایک سی کمپوننٹ ہے. جو لینڈ کمپوننٹ ہے نا وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا جی، اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، چوڑا کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، لیکن صحیح. اس کے ساتھ ہم نے سی کمپوننٹ کو ملایا ہے تو سی پیک بنا ہے. تو اگر گوادر نہ ہوتا تو سی پیک بھی نہ ہوتا. تو یہ تو ایک بات ہے. تو گوادر کی اہمیت کیا ہے یہ تو اس چیز سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ چائنا 60-65 بلین ڈالر آپ کیا انویسٹ کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہے تو کوئی وجہ ہے، تو وہ صرف گوادر کی وجہ سے ہی کر رہا ہے نا. تو گوادر کی ویلیو پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے. دا اونلی پرابلم از کہ ہمیں اس کی لینڈ کنیکٹیویٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور گوادر پورٹ کی ایکسپینشن کرنے کی ضرورت ہے. بیسٹ جگہ ہے جہاں سے آپ ٹرانسشپمنٹ کر سکتے ہیں اور ٹرانزٹ ٹریڈ ہینڈل کر سکتے ہیں. یعنی اگر افغانستان کو ہم ٹرانزٹ ٹریڈ بھیجتے ہیں گوادر سے ہم بھیج سکتے ہیں. اگر ہمارا ویسٹرن کوریڈور اچھا بن جائے ٹرانسشپمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ لا کے سامان ڈمپ کریں اور یہاں سے بھی چھوٹے جہازوں میں ہم گلف میں اور باقی جگہوں میں بھیجیں. تو بیسٹ پلیس ہے. اس سارے جو دیکھیں اس وقت جہاں کہیں لڑائی ہو رہی ہے کامبیٹ زون جو بنا ہوا ہے گوادر اس سے باہر ہے، اس کی ویسینٹی میں ہے لیکن اس سے باہر ہے، سیف ہے، محفوظ ہے. ہم کیوں نہیں اس کو یوٹیلائز کر پا رہے؟ دیکھیں ہم یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کا ہمیں لینڈ کنیکٹیویٹی بہتر کرنی ہے، ریل لنک ہمیں اس کا بنانا چاہیے، اس کا جو ویسٹرن روٹ ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. پورٹ کو ہمیں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی صرف اس میں 3 برس ہیں، ہمیں زیادہ برس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب یہ چلنا شروع ہوگا تو یہ بہت مصروف پورٹ بن جائے گا دنیا کا. تو ہمیں اس کو اپنے ٹائم لائن پہ چل رہا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی بائی اینڈ لارج اپنے ٹائم لائن پہ چل رہا ہے اور آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ گوادر بہت ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا.